سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں 4 گناہ کرتا ہوں، ایک شراب پیتا ہوں، ایک چوری کرتا ہوں اور ایک زنا کرتا ہوں اور ایک کام یہ کہ جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور آج میں آپ کی خدمت میں اس جذبے سے حاضر ہوا ہوں کہ ان 4 میں سے جو بھی آپ ایک گناہ بتائیں کہ ایک گناہ چھوڑنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ خالی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اس نے حامی بھر لی اور مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور رات کو جب موقع ہاتھ لگا شراب پینے کا، اس نے سوچا میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اب اگر شراب پیتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ شراب پیے نہیں، اگر نہیں بتاؤں گا تو جھوٹ ہوگا، اور اگر بتلا دیا تو سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ شراب پینا اس نے اس ڈر سے خوف سے چھوڑ دی۔ پھر کرتے کرتے دوسرے گناہ کا موقع لگا، زنا کا وقت آیا۔ اس نے کہا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو بولوں گا نہیں، اگر بتا دیا میں نے یہ گناہ کیا ہے سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ اس نے زنا بھی چھوڑ دیا۔ تیسرا گناہ کرنے کا بھی موقع ہاتھ میں لگا تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا تو اگر پوچھ لیا جھوٹ تو بولوں گا نہیں، سچ بولنا پڑے گا، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، تو اس ڈر سے اس نے تیسرا گناہ بھی چھوڑ دیا۔ اب جب صبح ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، حضور نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور آپ نے ایک گناہ مجھ سے کیا چھوڑا ہے کہ سارے گناہ ہی چھوٹ گئے۔ جھوٹ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جھوٹ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہوگا نا وہ سارے کام کرتا ہوگا، جو آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا وہ باقی کام سے بچتا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو مغربی تہذیب ہے انگریزوں کی، ان کا جو باطن ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، ان کا باطن اسلامی ہے، قرآنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگریزوں کی تہذیب کیسے اسلامی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں غیر مسلم جو ہے وہ اپنے کاروبار میں، معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہیں۔ آج ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے جھوٹا ہونے کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو قرآنی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات پر انگریز عمل کر رہے ہیں، وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا، وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کل دیکھ لینا باہر ممالک میں رہنے والوں جو مسلمان ہیں ان سے پوچھنے کے پاکستانی کی بار کیا قدر و قیمت ہے، وہ کہیں کہ اگر کوئی فراڈ کرنے والا نہ وہ پاکستانی ہی کر سکتا ہے، باقی کسی اور ملک کے نہیں۔ تو ہم اپنی ساتھ کو اتنی گرا چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی سچائی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقیوں سے نوازتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں جو آدمی دکاندار سچ بولتا ہے اس کا کام کو اللہ تعالیٰ خوب چمکاتے ہیں، اور سب سے اچھا کام اسی آدمی کا چل رہا ہوتا ہے جس نے اپنے کام میں سچائی دکھائی ہوتی ہے۔ جھوٹ سے کام لینے والا چاہے جتنا بھی
ہوشیاری سے کام لے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سچائی کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے ایک بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی سچائی ہے۔ جہاں سچائی کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ پھر اسی طریقے سے جب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی ہیں۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک وہ نبی وعدے کے بھی سچے تھے، بات کے بھی سچے تھے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو سچائی کو اللہ نے واضح طور پر ذکر فرمایا اور سچائی کی اہمیت کو بتلایا۔ اور اسی طریقے سے سیقول میں ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ سچا انسان کون ہے؟ جو اپنے وعدے کا سچا ہو، جو بات کرے سچی بات کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تو یہ لوگ سچے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ اب عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنی باقی کوئی صفات کا اعلان نہیں فرمایا، نبوت کے ابتدائی اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، هل وجدتمونی صادقا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ کافر سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے وجدتمونی صادقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس